الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے دوستو بھائیو عزیزو، وہ مبارک ساعات اور لمحات جس کے استقبال اور فضائل اور ان مبارک ساعات کے حوالے سے ہم پچھلے 2-3 جمعوں سے اس پر بیانات کر رہے تھے۔ آج اللہ کے فضل سے، رب تعالیٰ کی توفیق سے اللہ جل شانہ نے صحت اور عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت کے اندر رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعات ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی ہیں۔ اس پر رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کسی کو زندگی کے اندر، صحت کی حالت کے اندر، عافیت کی حالت کے اندر رمضان المبارک مل جائے اور اس میں عبادت کی توفیق مل جائے، ذکر و تلاوت کی توفیق مل جائے، قیام اللیل کی توفیق مل جائے، اس پر رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس لیے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حوالے سے جو ان کا ایک انتظار ہوتا تھا اور رمضان کے اندر جو عبادت کے اندر شوق اور جذبہ، ان احادیث کو سامنے رکھا جائے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی مبارک ساعات ہیں اور کتنا عظمت والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کی توفیق مل گئی، گویا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات، مغفرت، بخشش کا بہانہ مل گیا۔ اور علماء نے تو صاف لکھا ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے بندے کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے رمضان عطا اس لیے کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ نے سال کے اندر رمضان لایا ہی اس لیے ہے کہ جو رب سے روٹھ گئے ہیں
جنہوں نے منہ موڑ لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر لت پت کر لیا، اللہ کی نافرمانی کے اندر حد سے بڑھ گئے، ایسوں کے لیے دوبارہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع، آپ نے دیکھا ہوگا کئی کمپنیوں والے اپنے اشتہارات لگاتے ہیں، کسی چیز کی سیل لگاتے ہیں، اشتہار کے اندر بڑے جلی حروف کے اندر لکھتے ہیں شاندار موقع۔ تو یہ وہ شاندار موقع ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا، یہ وہ شاندار موقع ہے اللہ سے لو لگانے کا، یہ وہ شاندار موقع ہے اللہ کے در پر جھک جانے کا، یہ وہ شاندار موقع ہے اللہ کو منانے کا، یہ وہ شاندار موقع ہے جنت کے حصول کا، یہ وہ شاندار موقع ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا۔ دنیاوی اعتبار سے اعلان ہو جائے فلاں جگہ آٹا 50 روپے 100 روپے سستا، لائنیں لگ جاتی۔ فلاں جگہ کپڑوں کی سیل، عورتوں کی لائنیں لگ جاتی۔ فلاں جگہ جوتوں کی سیل، لوگوں کی لائنیں لگ جاتی۔ 100 روپے 200 روپے 500 روپے کے لیے، اس کی بچت کے لیے پورا دن اس لائن کے اندر کھڑے رہیں گے، دھکے بھی کھائیں گے، ایک دوسرے کو جلی کٹی بھی سنائیں گے، لیکن وہاں پر وہ 100 اور 200 روپے کا نفع نظر آتا ہے، اس کے لیے گھنٹوں لائن کے اندر لگ سکتے ہیں۔ تراویح کے اندر رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، 1 گھنٹہ ہمارے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس 100 اور 50 کی عظمت نظر آ رہی ہے اور اس کی اہمیت دل کے اندر ہے، اور اللہ اس تراویح کے ایک ایک سجدے پر، قرآن کی ایک ایک آیت پر، قاری صاحب کے پڑھنے کے اوپر اور اس قرآن کے سننے کے اوپر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے اوپر اللہ کیا کچھ عطا کرے گا۔ اللہ کی قسم ہمیں اس چیز کی قدر سمجھ اور اس چیز کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آ جائے تو ہم کہیں کہ قاری صاحب پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ میں نے عرض کیا یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ، بڑی مبارک ساعت ہے۔ اللہ نے رمضان کو بڑی عظمت عطا فرمائی۔ رمضان کی عظمت کی ایک وجہ اس مہینے میں قرآن کا نازل ہونا۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 تلاوت، اس کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور واضح کرتی ہے ہدایت کو، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن عظمت والا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کی وجہ سے رمضان کو بھی عظمت عطا فرما دی۔ تو میں نے عرض کیا بڑا مبارک مہینہ، اس کے آداب، اس کے فضائل سامنے رکھو تو پھر اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، 5 نمازیں یعنی فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازیں، اور فرمایا ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اور تیسری چیز ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، 3 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ مکفرات ما بینہن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے نے 5 نمازوں کا اہتمام کیا،
فجر کا اہتمام کیا، ظہر تک صغیرہ گناہوں کا اللہ پاک اس کو، پھر جب اس نے ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر اور ظہر کے درمیان صغیرہ گناہوں کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر سے عصر تک کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک انہی نمازوں کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ والجمعۃ الی الجمعہ، جس نے جمعے کا اہتمام کیا پھر اگلے جمعے پھر جمعے کا اہتمام کیا، ان دونوں جمعوں کے درمیان کے اندر جو اوقات ہیں، یہ جمعے جو دونوں ہیں یہ درمیان کے وقت کے لیے فرمایا صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی۔ والرمضان الی رمضان، اور جس نے رمضان کا اہتمام کیا، رمضان کو ادب اور احترام کے ساتھ گزارا، اگلا رمضان تک اللہ پاک اس کے اثرات اور برکات اور خیرات اور اس کے انعامات ایسی شکل کے اندر ظاہر فرماتے ہیں، اگلے رمضان تک اللہ پاک صغیرہ گناہوں کے لیے اس کو کفارہ بنا دیتی۔ لیکن اس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اجتنب الکبائر، اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ صحیح مسلم کی روایت، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی یہ جو رمضان سے اگلا رمضان ہے یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا عظمت کا اندازہ اس سے ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رمضان ہمارے اوپر بھی آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب رمضان آتا تھا تو کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جب رمضان آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا، رنگ متغیر ہو جاتا۔ یہ بزرگوں کو خاموش کروائیں، بار بار بیچ میں نہ بولیں۔ اور وَكَثُرَتْ صَلَاتُهُ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے معمولات عرض کر رہی ہیں۔ رمضان کے اندر رمضان آتا حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کے اندر اضافہ ہو جاتا، وابتہل فی الدعاء، اور حضور کی دعاؤں کے اندر گڑ گڑانا جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ اور فرمایا واشفق منہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خوف طاری ہو جاتا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کے اندر اضافہ، دعاؤں کے اندر اضافہ، اللہ کے خوف، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عجز اور عاجزی اور انکساری کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ یہ وہ ادب ہے، یہ وہ احترام ہے، یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی کی جو ہے نا جی ہمیں اور آپ کو بھی کیا ہے، ترغیب ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رمضان یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، عام مہینہ نہیں ہے۔ حدیث جس کو سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی نے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین، اور فرمایا اللہ پاک جو ہے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، ومردت الجن، جنات کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار فلم یفتح فیہا باب، اور فرمایا اللہ پاک جہنم کے اس آگ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ایک دروازہ بھی اس کے اندر کھلا نہیں رہتا۔ جو میں نے عرض کیا تھا شروع کے اندر کہ اللہ پاک نے رمضان کو لایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ پاک بندے کی بخشش چاہتا ہے اور اللہ پاک اس بندے کو جنت میں داخل دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں رمضان شروع ہوتے ہی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ پاک تو یہ چاہتے ہیں
کہ یہ میرا بندہ اس رمضان کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کر رہے کہ اپنے اوپر جو ہے جہنم، اللہ پاک اس جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، لیکن یہ بدبخت اور شقی انسان جو ہے یہ اپنی بدعمالیوں کو پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے، یہ پھر بھی اس آگ کی طرف اپنے آپ کو دھکیلتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اس آگ کے اندر گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے اس کے لیے دروازے بند کر رہا ہے، اور یہ اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کے دروازوں کو کھول رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب دروازے کھل گئے، اب آؤ جس نے آنا ہے۔ دروازے کھل گئے، اور کیسے دروازے کھلے؟ فرمایا فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، ایک دروازہ بھی ایسا نہیں جنت کا جس کو اللہ نے بند کیا ہو، سارے دروازے اللہ پاک کھول دیتے۔ وَنَادَ مُنَادٍ، اور اعلان کرنے والے اعلانات کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر والے اور آگے اور آگے آگے بڑھو، اور کوشش کرو اور کوشش کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہ گار، اے گناہوں کے اندر اپنے آپ کو لت پت کرنے والے، اے 11 مہینے اپنا منہ کالا کرنے والے، اے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، بس کر دے بس کر دے بس کر دے۔ اعلانات ہوتے ہیں، اللہ پاک دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ اب انسان جو ہے پھر بھی اس رمضان کے اندر بھی، اس لیے آگے جو ہے نا جی آپ کے سامنے آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت جو ہے وہ بد دعا فرمائی، اور جبرائیل امین نے بد دعا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین فرمائی کہ رمضان ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، بس یہ تو ہلاک ہی ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا رمضان آیا ہی بخشش کے لیے، بس رمضان آیا ہی گناہوں کی معافی کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ پاک ہر رات کو، رمضان کی ہر شام کو، ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ پاک ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ ہر رات اعلانات ہوتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یہ مہینہ یہ اللہ پاک نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کے اندر وہ جو گناہوں کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کے اوپر جہنم کو واجب کر لیا تھا، اللہ پاک نے ان کے لیے جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دی۔ اور اسی طرح ایک دوسری جو ہے نا حدیث کے اندر سنن نسائی نے جس کو روایت کیا، وہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے، تھوڑے سے الفاظ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتاکم رمضان، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، فرمایا اللہ پاک نے اس کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کر دیا۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے تفصیلاً عرض کیا کتب علیکم الصیام کے تحت، لیکن پھر بھی دیکھو دن بھی چھوٹے، روزہ بھی ٹھنڈا، کوئی تکلیف کوئی پریشانی بھی نہیں، لیکن کچھ اب بھی ایسے ہوں گے جن کو روزے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے برکت والا مہینہ، فرمایا یہ کیسی برکت والا مہینہ ہے، للہ منہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات تو اس میں ایسی ہے جس کو اللہ نے 1000 راتوں سے بڑھیا بنایا ہے۔ اور فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ حقیقی محروم ہے۔ بس دنیا کے اندر محروم کسے کہتے ہیں؟ کہتے جی پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا، بچوں کے لیے کچھ نہیں بنا کر گیا، بچوں کے لیے کوئی کاروبار نہیں چھوڑ کر گیا، بچوں کے لیے جو ہے پیچھے کوئی گھر وراثت نہیں چھوڑ کر گیا، جائیداد نہیں چھوڑ کر گیا۔ اللہ کی قسم یہ افسوس کی چیز نہیں ہے
افسوس کی چیز یہ ہے چھوڑ کر گیا لیکن حرام چھوڑ کر گیا، چھوڑ کر گیا دوسرے کے حق پر قبضہ کر کے اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ پچھلے آنے والے اس جرم کی وجہ سے پچھلے آنے والے اس مال کو استعمال کریں گے اور یہ اپنے قبر کے اندر جو ہے ان کا جو ہے عذاب کا مزہ بھی جو ہے چکھے گا۔ اصل محرومی والی چیز یہ ہے، یہ محرومی نہیں ہے کہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کر گیا، ہاں اصل محرومی یہ ہے کہ اس نے پیچھے ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو اس کے لیے جو ہے قرآن پڑھ کے اس کے لیے دعا کرے، ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو راتوں کو اٹھ کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی جو ہے صدائیں لگائے، ایسی اولاد نہیں چھوڑی جو اس کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرے۔ یہ اصل محرومی ہے۔ لیکن کچھ نہیں دنیا کا چھوڑا، کوئی جائیداد، کوئی اسباب، کوئی وراثت، کوئی کاروبار، کوئی تجارت نہیں چھوڑی، لیکن حافظ قرآن چھوڑ کے چلا گیا، عالم دین چھوڑ کے چلا گیا، ایک نیک صالح مسلمان چھوڑ کر چلا گیا، قرآن کی تلاوت والا، روزے رکھنے والا، نمازیں پڑھنے والا چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ کی قسم یہی اس کے لیے سب سے بڑی تجارت اور سب سے بڑی کامیابی۔ لہٰذا میں نے عرض کیا یہ بڑا جو ہے مبارک مہینہ، صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان کی حالت کے اندر، جس نے اللہ سے ثواب کی امید کے اندر رات کو قیام کیا، تراویح کے اندر اللہ کا قرآن سنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، فرمایا اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کے لیے مغفرت کا جو ہے وہ اعلان فرما دیتے۔ اب یہ کوئی آسان تھوڑی سی دیر، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے فضیلت عرض کی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں کا معمول یہ ہوتا تھا پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے، جس اللہ نے میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، میں اس کا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ جب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ جن کے اگلے پچھلے معاف ہیں، جن کو اللہ نے معصوم بنایا، خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء بنایا، معراج کروائی، کوثر عطا فرمائی، مقام محمود عطا فرمایا، جس کو اللہ پاک نے عظمت، رفعت، برکت عطا فرمائی، جس کی بدولت اللہ حشر کا میدان قائم کریں گے، جس کے قدموں سے، جس کے جو ہے جانے سے اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیں گے، جس کے کہنے سے اللہ حساب شروع فرمائیں گے، وہ راتوں کو کھڑے ہو کر اتنی عبادت کر رہے اور کیا کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور مجھے اور آپ کو اپنا پتہ کوئی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اپنے انجام کا پتہ کوئی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کا پتہ کوئی نہیں ہے، قبر کا پتہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو میرے بھائیو میں اور آپ جو ہے رات 1 گھنٹے کے اندر بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتے۔ کتنے ایسے ہیں گھنٹوں گھنٹوں گھڑی کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور مسجد کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور اتنی توفیق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے قرآن کے لیے جو ہے آج کچھ آتے ہیں افسوس کے ساتھ نوجوان ہمارے، ان کو کرکٹ کے میدان میں لے جاؤ، یہ 5 گھنٹے جو ہے اس کے اندر یہ نہیں تھکتے ہیں دوڑتے ہوئے۔ یہاں تراویح کی پہلی رکعت ہوتی ہے اور ہمارے نوجوان ساتھی جو ہے بوڑھے ماشاءاللہ پہلی صفوں میں ہر رکعت کے اندر کھڑے ہو کر، اور ہمارے نوجوانوں کی پہلی رکعت جو ہے وہ بیٹھ کر گزرتی۔ صرف بیٹھتے نہیں ہیں، ساتھ ساتھ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ آپس کے اندر کیا کر رہے ہوتے بات۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ اس کو سنو تاکہ اللہ پاک تمہارے اوپر اپنا رحم فرمائے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کافروں کا یہ وتیرہ ذکر کیا ہے کہ کافروں کی یہ ترتیب ہوتی تھی، ان کا یہ طریقہ اور وتیرہ ہوتا تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا اس وقت وہ شور کیا کرتے تھے۔ اس لیے گزارش ہے جس کو اللہ مسجد میں آنے کی توفیق دے دے پھر مسجد کے آداب کا بھی خیال کرے۔
جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے سننے کا اہتمام کرے، اس 1 گھنٹے کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قسم اللہ پاک اس پر جو عطا کرے گا جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم اس کو برداشت بھی نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا اس لیے جو ہے یہ اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرما دی۔ کتنے ایسے یقین کرو، جاؤ دیکھو اسپتالوں کے اندر، جاؤ دیکھو ایسے گھروں کے اندر، کتنے ایسے بیمار اور مریض ہیں، ان کا دل چاہتا ہے اور وہ اب یہ کہتے ہیں اور اب وہ یہ خواہش کرتے ہیں کاش ہمیں بھی صحت ہوتی اور ہم بھی آج کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنتے۔ جب اللہ نے صحت دے دی ہے تو اس کی قدر کرو، جب اللہ نے توفیق دے دی ہے تو اس کی قدر کرو اور اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ اس لیے میں نے عرض کیا، صرف میں رمضان کے حوالے سے فضائل آپ کے سامنے عرض کیے، صرف رمضان کے حوالے سے، اور اس رمضان کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگاؤ جس کو بخاری اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، فرمایا جس نے رمضان کے اندر عمرہ کیا یہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج ادا کیا۔ اس سے بھی رمضان کی عظمت کا اندازہ کرو، کتنی مبارک، کتنا برکت والا مہینہ۔ تو میں نے عرض کیا یہ تو صرف رمضان کے حوالے سے تھے، اور رمضان کے اندر اللہ پاک نے جو روزے کی جس کو توفیق دے دی تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، وفرحت عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی جب یہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ افطار سے مراد یا تو افطار صغیر مغرب کے وقت جس کا روزہ ہوتا ہے نا، اس کو ایک ایسی کیفیت، ایک احساس، ایک ایسی خوشی ہوتی ہے جس کو بندہ الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ اور علماء نے اس کا دوسرا مطلب عند فطر ہی عید الفطر والے دن، اس لیے کہ عید الفطر والے دن اصل خوشی جو ہوتی ہے وہ بھی روزہ دار کے لیے ذہن میں رکھو۔ کپڑوں سے جوتوں سے خوشیاں نہیں ملتی ہیں، خوشی ایک باطنی کیفیت کا نام ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خوشی اللہ کے خزانوں میں سے، سکون، راحت، اطمینان، یہ اللہ پاک کی توفیق، اللہ کے خزانوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کا تعلق نہ مال کے ساتھ، نہ جائیداد کے ساتھ، نہ چیزوں کے ساتھ، نہ جوتوں کے ساتھ، نہ جو ہے لباس کے ساتھ۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ پاک اس کو جو ہے وہ فرحت، خوشی عطا فرمائے، اور بڑی خوشی وہ ہوگی جب قیامت والے دن رب تعالیٰ سے جو ہے اپنے اس روزے کا اللہ کے ہاتھوں سے، اور اللہ خود اپنے جو ہے طریقے سے اس کو جب اس کا بدلہ اور انعام عطا فرمائے گی۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم نے روایت کیا، والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ، فرمایا روزہ دار کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے یہ اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے، فرمایا کہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں قیامت والے دن مشک سے زیادہ جو ہے اللہ پاک کے ہاں یہ پسندیدہ ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا دوسری حدیث مسند احمد کی، ثلاثۃ لا یرد دعاؤہم، 3 لوگ جن کے اللہ پاک دعا رد نہیں فرمائیں گے، الامام العادل، وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہوگا، والصائم حتی یفطر، اور فرمایا وہ روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، یہ 3 اللہ پاک اس کو ضرور قبول فرمائیں گی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ بندے کو فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچاتا ہے، اس لیے فرمایا فتنۃ الرجل فی آلہ و مالہ و جارہ، انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کے اہل و عیال سے، اس کے مال سے، اور اس کے پڑوسیوں سے، تو کفرہ، اور اس کا کفارہ جو ہے فرمایا الصلاۃ والصیام والصدقہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک فتنوں سے کفارہ بنا دیتے، نماز، صدقہ اور روزہ، اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کو فتنوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی فضیلت ذکر فرما رہے ہیں، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ جس کو ریان کہتے ہیں، فرمایا یدخل فی الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منہ احد غیرہم، وہ دروازہ اللہ نے خاص طور پر روزہ داروں کے لیے رکھا ہے، بس اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، روزہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح قیامت والے دن اللہ پاک نے اس قرآن اور اس روزے کو دونوں کو سفارشی بنایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن، دن میں روزہ، رات تراویح میں قرآن، اس لیے دونوں کا اہتمام ہو۔ یہ دونوں کے دونوں فرمایا کل قیامت والے دن بندے کی سفارش، اور ایسی سفارشی نہیں ہوں گی کہ بس صرف سفارش ہو گئی۔ آج کل جیسے ہم اور آگ بھی کہتے ہیں میرا فلاں سے تعلق ہے جی، اچھا جی ٹھیک ہے جی فون کرو جی، فون کرو، اور اس کو فون کیا وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے، لیکن یہ سفارشی ایسی نہیں ہے، یہ ایسی سفارشی ہوں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن کے اندر کھانے سے بھی روکا، پینے سے بھی روکا، شہوات سے بھی روکا، اے اللہ میری سفارش قبول کر۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، یہ کھڑے ہو کر مجھے سنتا تھا، بیٹھ کر بھی پڑھتا تھا، یہ ہر وقت مجھے سنتا تھا، تلاوت بھی کیا کرتا تھا، اور فرمایا اس کی میری سفارش قبول کر، مغفرت کر، بخشش کر اس بندے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک ان دونوں کی جو ہے سفارش کو قبول کر کے بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ ایسی سفارشی ہیں اللہ کی قسم، لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے یہ بھی موقع ہے، اللہ پاک نے جو ہے طاقت عطا کی ہے، لہٰذا اس کو استعمال کیا جائے۔ چند ایک ضروری جو ہے آخر کے اندر مسائل روزے کے حوالے سے جو ہے نا جو عرض کرنے ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول عرض کر دیا، دعاؤں کی کثرت اور تلاوت کی کثرت، اور دعاؤں کے اندر جو ہے نا عز و عاجزی زیادہ ہو جاتی تھی، نمازوں کی کثرت ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے عام طور پر مشاہدہ یہ ہے روزے کے اندر جو ہے زیادہ تر آرام کا معمول بن گیا ہے، سونے کا معمول بن گیا ہے۔ منع تو نہیں ہے لیکن جو ہے ایسا بھی نہ ہو کہ سارے کا سارا دن جو ہے وہ سونے کے اندر جو ہے وہ گزر جائے، اور اس کو جو ہے نا جب اپنے معمول بنا لے تو لوگ کیا کرتے ہیں ساری رات بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، اور دن کو جو ہے پھر کیا کر جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ ان سونے کے اندر جو ہے ان کی نمازیں، تکبیر اولیٰ، جماعت، یہ ساری چیزیں رہ جاتی، تو روزے کے جو ثمرات ہیں وہ پھر حاصل نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں سحری کے لیے ان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی جو ہے نا جی سونے سے پہلے سحری کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سحری کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے فضائل ہیں، اور صحابہ خود فرماتے ہیں زید بن ثابت تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الی الصلاۃ، ہم حضور کے ساتھ سحری کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ لہٰذا سحری کھانا جو ہے یہ سنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کی بہت زیادہ فضائل بھی ذکر فرمائے ہیں، اور فرمایا سحری کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ پاک سحری کھانے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس لیے اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی بندے کی آنکھ نہیں کھلی، اس نے سحری نہیں کی، اب وہ یہ بہانہ بنائے میں نے سحری نہیں کی لہٰذا میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ سحری کھانا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، اس لیے اگر سحری کے لیے آنکھ نہیں کھلی، نہیں جاگ سکا، تب بھی وہ روزہ رکھے گا، روزہ جو ہے اس کی وجہ سے معاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کا اہتمام، روزے کی حالت کے اندر مسواک کرنا جائز ہے۔ حضرت عامر ابن ربیعہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم ما لا احصی وعد، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو روزے کی حالت میں اتنی زیادہ دفعہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ جس کو میں شمار بھی نہیں کر سکتا، اس لیے روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، چاہے خشک ہو چاہے تر ہو، کوئی جو ہے اس کے اندر یعنی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ روزے کی حالت کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں منہ کے اندر تھوک کستن نہ جمع کرے، کستن نہ جمع کرے، کستن جمع کیا اور اس کو نگل گیا، روزہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر ویسے جو ہے نا جی منہ کے اندر جمع ہوتا ہے اور اس کو یہ نگل لیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے یعنی اس کے اندر تو پھر روزے کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔
اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے یعنی کسی کو غسل جنابت کی حاجت ہوتی ہے تو غسل جنابت سحری کے لیے معنی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے، ادھر سحری کا وقت ہے، اب وہ سحری نہیں کرتا ہے، کہتا ہے جی پہلے غسل، تو بہتر تو یہی ہے اگر وقت ہے، لیکن اگر جو ہے وقت نہیں ہے اور ادھر سے سحری کا وقت جا رہا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ ہاتھ دھو لے یا کم از کم وضو کر لے، اس کے بعد اپنی سحری کرے اور نماز سے پہلے جو ہے نا جی کیا کر لے، غسل کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا جی یہ ثابت ہے۔ اور تیسری جو ہے عام طور پر جو غلطی کی جاتی ہے، اذان فجر تک کھاتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نقش اوقات ہر جگہ اب الحمدللہ ٹیکسلا کا بھی جو ہے نا جی نقشہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر سحری کے اوقات، اس کے اندر جو ہے نا جی افطاری کے اوقات، وہ وقت لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا روزے کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے اس کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اذان جو ہے یہ نماز فجر کی یعنی اس اعلان کے لیے مشروع ہوئی ہے کہ فجر کا وقت جو ہے داخل ہو چکا ہے، اور سحری جو ہے صبح صادق ہوتے ہی سحری کا وقت کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو اذان فجر تک کھاتے پیتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، اگر صبح صادق کے بعد تک کھائیں گے تو ان کا جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا اور روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اور میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کو جو ہے دن کے وقت سویا، کوئی احتلام یا غسل کی حاجت ہو گئی، تو روزے کی حالت کے اندر جو غسل جنابت ہوتا ہے اس کے اندر غرارہ کرنا اور اس ناک کی ہڈی تک پانی کو لے کر جانا جو ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ذہن کے اندر رکھو یہ مسئلہ، غسل کے اندر جو ہم غرارہ کرتے ہیں یا غسل کے اندر جو ہے ہم ناک کی اس ہڈی تک پانی لے کر جاتے ہیں، یہ مبالغہ کرنا سنت ہے، یہ کوئی غسل کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ غسل کے اندر فرض کلی کرنا ہے اور ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے اور پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ پانی بہانا ہے، یہ 3 فرض ہے غسل کے اندر۔ باقی نرم ہڈی تک پہنچانا یا غرارہ کرنا یہ مسنون ہے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، اور روزے کی حالت کے اندر تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ تم استنشاق یعنی ناک کے اندر پانی چڑھاؤ لیکن الا ان تکون صائما، لیکن اگر تم روزے کی حالت کے اندر ہو تو پھر پانی اوپر نہ لے کر جاؤ، اس سے جو ہے نا جی روزے کے فساد کا خطرہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو روزے کی حالت کے اندر جو ہے احتلام ہو جاتا ہے، چونکہ شرعی مسئلہ ہے لہٰذا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا جی پریشان، یا کئی لوگ اس کے بعد روزہ توڑ بھی دیتے ہیں، لہٰذا اس سے جو ہے نا جی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے لا یفطر من قاء ولا من احتلم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے جو ہے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے سے بھی بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حاملہ ہے یا جو بھی دودھ پلانے والی عورت ہے وہ روزہ نہ رکھے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ کو کسی دیندار ماہر طبیب ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہیں خطرہ ہے یا تمہارے بچے کو خطرہ ہے، پھر تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جتنے روزے چھوڑے گی بعد میں ان کی قضا کرے گی، کفارہ نہیں دے گی۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی کو اگر جو ہے دودھ روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ خشک ہونے کا خطرہ ہے اور بچے کی ہلاکت کا خطرہ ہے، اس صورت کے اندر اس ضرورت کی وجہ سے جو ہے نا جو وہ پھر روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جب بھی جو ہے نا جو بھی حاملہ ہے یا جو بھی دودھ پلانے والی ہے وہ روزہ چھوڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سرمے کے حوالے سے، سرمے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ انجیکشن ڈرپ کے حوالے سے، اگر ضرورت ہے اور ڈاکٹر نے علاج بتایا ہے اور اس کے اندر ڈرپ یا انجیکشن لگنی ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی اس نیت سے ڈرپ لگاتا ہے کہ طاقت آ جائے اور روزہ لگ رہا ہے روزہ نہ لگے تو پھر مکروہ ہے، فاسد پھر بھی نہیں ہوگا۔ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، عطر ہو، پرفیوم ہو، روزے کی حالت کے اندر اس کے اندر جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی اگربتی یا جس طرح یہاں پر جلائی جاتے عود، اس کی جو دھواں ہوتا ہے وہ اگر خوشبو والا دھواں حلق کے اندر یہ لے کر گیا، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دھواں وہ ہے جو عام روڈوں پر گاڑیوں کا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے، مشکل ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ روزے کے فساد نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر بتی کا دھواں ہے یا کوئی اور خوشبو ہو کی اور اس کا دھواں جو ہے نا جس نے حلق کے اندر لے لیا، اس سے روزہ فاسد ہوگا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔